وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا میں جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلد طلب کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا، تم ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم واپس لوٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ان کو ہم جگہ دیں گے جنت میں بلند و بالا محلوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے ان باغات کے ضمن میں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق سے آج کا سبق پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے بندگی تو میری کرنی ہے، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ کر لو، میری زمین تو وسیع ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، جہاں بس میری ہی بندگی اختیار کرو۔
اس کے بارے میں کل ہم نے تھوڑی بات کی تھی. آج جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس ذائقہ چکھنے والا ہے موت کا، اور پھر میرے پاس وہ لوٹ کے آؤ گے. یہ آج کا سبق ہے سامعین کرام. اس میں بندگی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ تم میری بندگی کے سلسلے میں موت کا ڈر نہ رکھو. اکثر یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں مختلف خوف ہمیں ہو جاتے ہیں سامعین کرام. اور مثال کے طور پہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہمارا مال ہم سے مانگا جائے گا، اور جسمانی یہ جد و جہد اور محنت. اس سے انسان جو ہے عام طور پہ، کیونکہ یہ کنجوس واقعہ ہوا ہے، جہاں تک مالی عبادات کا تعلق ہے انسان کنجوس واقع ہوا ہے، اور جہاں تک بدنی آزمائشوں کا ذکر ہے تو اس میں پھر انسان تن آسانی اس کو لگ جاتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. یہ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جد و جہد اور محنت اس سے بھاگتے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین کرام، مالی اور جانی عبادات جو ہیں، اور یعنی اس کی اصل حیثیت تو اسی کی ہے. کیونکہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں انسان کی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ پوری آیت ایسی ہے کہ قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ هل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں؟ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں عذاب دردناک عذاب سے نجات دے دے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. تو سامعین کرام یعنی مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا دینا، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، اور تھوڑا سا میں ضرور اس کے متعلق بیان کروں گا. اور دیکھیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب اللہ پہ ایمان لیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو. اور یہ مال اور جان، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگا دینا یا کھپا دینا. اور اسی کا ایک سودا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. کہ اللہ تعالیٰ او کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے. تو یہ اس کی بہت حکمتیں ہیں سامعین کرام. یعنی مال اور جان، یعنی مال اور جان کا اختیار ہمارے پاس ہے کیا سامعین کرام؟ ظاہر ہے کہ یہی مال اور جان جو ہے ہمارے اختیار میں ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ کی راہ میں اس کو کھپا دیں، یا اس میں تصرف جو ہے، یعنی جو میں نے آخری آیت پڑھی ہے نا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے. یعنی خریدنے کا کیا مطلب ہے، یا اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا یہی ہے طریقہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس میں پھر تصرف کریں گے. یہ بیچ دیں، اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیں، اور اس میں پھر اگر آپ تصرف کرنا بھی چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کریں.
جو کہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، قرآن ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا چاہیے۔ تو عام طور پہ انسان ایک تو بخیل ہے، سامعین کرام، میں نے آپ کو کہا بخیل ہے، یہ مال، یہ اس کی دو خرابیاں ہیں بڑی بڑی اس میں، کہ ایک تو یہ اپنا سمجھتا ہے مال کو اور جان کو، یہ اپنا مالک، اپنے آپ کو مالک تصرف کرتا ہے، اور پھر اس میں خصوصاً مال کے استعمال میں سامعین کرام یہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، یہ خیال یہ کرتا ہے کہ یہ تو خرچ ہو جائے گا اگر میں نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا، یا میں خرچ کرتا رہا اسے تو پھر تو یہ خرچ ہو جائے گا، میں پھر فقیر بن جاؤں گا، ایک یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک یہ بات ہے، پھر جہاں تک جانی قربانی یا جان اللہ کی راہ میں کھپانا، یا تو پھر اس میں انسان یہ ہے عام طور پہ فطرتاً وہ نفسانی طور پہ یہ چاہتا ہے، یہ آرام پسند ہے، سہل پسند ہے، آرام پسند ہے، تن آسانی اس کو لاحق ہے، اور یہ محنت اور مشقت سے گھبراتا ہے نفسانی طور پہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی بندگی اگر آپ نے کرنی ہے، سامعین کرام تھوڑی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نے بندگی کرنی ہے تو آپ کو اپنا مال اور جان، اس کا اپنے آپ کو مالک آپ نے نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک حقیقی ہے، اور اس کی مرضی سے اس میں تصرف کریں یا اس کو استعمال کریں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جانی جد و جہد بھی انسان کرنے سے کتراتا ہے، کہ اب مثال کے طور پہ میں ایک ایسی نئی جگہ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اگر میرے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں نہیں ہو پا رہی اور رکاوٹیں ہیں، تو پھر میں ایک غیر وطن جاؤں گا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی بندگی کامل طریقے سے کرنے کے لیے میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں مجھے رکاوٹ نہ ہو۔ اس میں عام طور پہ جو ہے سامعین کرام، جیسے کہ مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اپنا سارا مال وغیرہ چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے، تو اس میں انسان جو ہے وہ تھوڑی سی تناسانی یا جان کا خوف، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو موت سے نہ ڈرو، میری بندگی کی تکمیل میں اگر تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کر دو، اس میں تو کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ ثم الینا ترجعون، موت تو ہر وقت یعنی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کا تو وقت جو ہے ایک تو وہ معلوم نہیں ہے، اور جہاں ہونی ہے آپ کو وہاں وہیں آپ کی جان نکلے گی، وقت سے پہلے تمہیں موت آ نہیں سکتی۔ اور پھر جانا کہاں ہے، یہ بات ذرا غور کیا نا، جانا کہاں ہے؟ ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس پلٹ کے آؤ گے، یعنی میں تو تمہارا مقصود و محبوب و مطلوب ہوں، اور تم نے اگر اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا دی یا تمہیں موت آ گئی مثال، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ، دوسری جگہ آیت ہے سامعین کرام کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس نے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، ایسی آیت ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اور پھر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے سامعین کرام، ثم الینا ترجعون، جو ہم نے یہ تصور جو ہے وہ اپنے ذہنوں سے بھلا دیا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لنبوئنہم من الجنت غرفا، یعنی یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایک تصور جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ نہیں پا رہا، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ موت تو برحق ہے، آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور پھر موت جو ہے وہ تو ایک ایسا، وہ کہتے ہیں نا عربی میں
کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی اصل میں یہ ساری باتیں ہمارے لیے تقریباً نئی ہیں سامعین کرام، کیونکہ اس لحاظ سے ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہم میں وہ کوالٹیز ہیں جو صاحب ایمان لوگوں میں ہونی چاہیے، اور نہ ہم اس کے لیے عام طور پہ تیار ہیں۔ ایمان باللہ اور مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں سامعین کرام، بہت سے لوگ سامعین کرام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک تصور ہمیں دے رہا ہے کہ تم نے جانا کہاں ہے، میرے پاس تو لوٹ کے آؤ گے، میں تمہیں مطلب اجر دوں گا اس کا۔ اب اجر کے بارے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، میں ان کو جنت میں ٹھکانہ دوں گا۔ بوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، جنت میں باغات میں بلند و بالا محل، غرفہ کہتے ہیں اونچے محلات، اس میں میں ان کو جگہ دوں گا، یہ ان کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ تجری من تحت الانہار، وہ باغات اس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہاں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھ دی ہیں، جو جنت اس کے لیے، اس کا حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح اگر ہو تمہارا تو تمہیں بہت اچھا اس کا اجر ملے گا۔ باغات جس کے ضمن میں نہریں میں رہی ہوں، ان باغات میں بلند و بالا، سامعین اکرام تھوڑا تصور تو کریں نا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ دے رہے ہیں، ایک منٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، اور بلند و بالا باغات، اور اس میں بلند و بالا محل، اس میں ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو۔ کس کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ ایک تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہمارا قطعاً یہ یقین نہیں ہے کہ جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی یا موت کے بعد دوبارہ ہمیں جی اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے تصورات، یہ سارے عقائد، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین کیا ہے وہ ہمارے اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارا قومی جو رویہ ہے سامعین کرام کہ لوٹو کھسوٹو اور دنیا میں مزے لو، مزے کے لیے جیو۔ تو یہ ایک عام طور پہ ہے کہ یعنی ایک بہت ایسی بات ہے کہ جو قرآنی، یعنی جو ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ قرآنی تصور کے خلاف ہے سامعین کرام۔ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو زندگی دی ہے یہ تو امانت ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو بھول کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور شرمندگی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ یہ ایک بات مکمل طور پہ حتمی ہے سامعین کرام۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہنا نہیں چاہتے، ان کا انجام اس دنیا میں بھی بہت خراب ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، یہاں دار العمل ہے، لیکن جزوی نتائج پھر بھی آپ کو سہنا پڑیں گے۔ یہاں پہ جزوی نتائج، یہاں وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ حشر صرف قیامت تک موقوف نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو جو آگ آپ اپنے جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں سامعین کرام، بے مقصدیت کی صورت میں، اور یعنی
قیامت جنت دوزخ پہ یقین نہ رکھنے کی صورت میں آپ جو زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور جو جہنم آپ اپنے لیے انگارے وہاں بھجوا رہے ہیں، ان انگاروں کی تپش کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں برداشت کرنی ہوگی، وہ آپ کو تپش اس کی آئے گی، اس کی جو لپٹیں ہیں نا دوزخ کی وہ یہاں انسان پہ آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد سے انحراف کرے گا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے زیادہ سچا ہے، اور یہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ یعنی ہدایت جو بھی ہمیں بتا رہی ہے یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہرحال نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اب یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ اس وضاحت فرما رہے کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جنت ان کو ملے گی جو عمل کرنے والے ہیں، بہت اچھا اجر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کی روش اختیار کر لی اور اپنے رب پہ اعتماد کیا اور توکل کیا۔ یہ سامعین اکرام دو ایسی صفات ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے سامعین اکرام؟ صبر کا معنی استقامت ہے، کہ آپ کو ایمان کے دعوے کے بعد جو بھی مشکلات درپیش آتی ہیں، جو مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، آپ اس پہ صبر اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جم جاتے ہیں، حق پر آپ جم جاتے ہیں۔ جو بھی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں اور ایمان پر جمے رہتے ہیں، اپنے نصب العین کو ترک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو رضامند کرنے کے لیے کوششیں آپ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے سامعین کرام جنتیوں کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہم میں نہیں ہے سامنے کے۔ یہ دونوں صفات جو ہیں ہم میں نہیں ہیں عام طور پہ، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پہ تو بھروسہ جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، رب کی رحمانیت کا، اس کی رزاقیت کا ہمیں اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ فاعل حقیقی سامعین کرام ایک ذات ہے جو سب کام کرتی ہے اور سب فائدہ اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے شیطان کے پنجے میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں انسان یا تو رحمان کا راستہ اپناتا ہے، اور اگر وہ نہیں اپناتا تو باقی راستے تو شیطانی راستے ہیں، شیطانی راستوں پر چلتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ علی ربہم یتوکلون سامعین کرام، یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے ہم عملی طور پہ قائل نہیں ہیں، اور رب پہ بھروسہ جو ہے وہ ہماری زندگی سے چلا گیا ہے۔ دیکھیں ہم تمام معاملات کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، زندگی کے تمام معاملات کو، یعنی خود اپنی زندگی کی باغ دوڑ جو ہے وہ باغ دوڑ ہم نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ رب پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے زور بازو پہ تو ہے بھروسہ، اور لیکن رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی یہ رویہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ رب پہ بھروسہ جو ہے وہ مومن کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مختلف آیت ہے۔ اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یا مؤمنون۔ تو رب پہ بھروسہ جو ہے وہ ایک شعر میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنتیوں میں اگر شامل ہونا ہے، اپنا نام لکھوانا ہے، تو ان صفات کو بھی پیدا کرنا ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، مختصر طور پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ زندگی میری آخرت کے لیے ہے، آپ کا یہ یقین ہو۔ پھر آپ کا یہ بھی یقین ہو کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، یعنی میں نے اللہ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جاہدو فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کے بارے میں محنت کرو جتنا کہ وہ محنت کا حق ہے۔ تو آپ کا اپنا یہ یقین ہو کہ میرا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور دنیاوی مال و متاع نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب ہے میری منزل جو ہے۔ تو آپ رب پہ بھروسہ، پھر دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اعتماد اور توکل اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صفات ہیں سامعین کرام۔ اگر جنتیوں میں اپنا نام آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح اور صبر اور توکل، یہ اس کی روش کو آپ نے اپنانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یقیناً یہاں تو جو آیت ہے اس میں تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ضرور اس میں گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں نا تو اس میں لَنُبَوِّئَنَّهُم لام ہے، پھر تجدید ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے ایمان اور عمل صالح والوں کو، اور پھر تھوڑی تفصیل کی ہے کہ وہ صبر کی روش اختیار کرتے ہیں اور فقط رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ثم الینا ترجعون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ ترجمہ سنا دیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ، ثم الینا ترجعون، پھر تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے، جگہ دیں گے ایسے باغات میں، باغات کے اونچے محلوں میں، تجری من تحت الانہار، وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ سامعین کرام، ایک دو نقاط جو میرے ذہن سے رہ گئے تھے، ثم الینا ترجعون پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ ہے، وہیں سے آئے ہیں، وہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک تصور بنا لیا اور اپنی ایک ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میں نے رب کے پاس واپس جانا ہے، تو پھر یقیناً جب رب کے دربار میں حاضری ہوگی تو آپ کا ضرور یہ ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ بھئی میں کیا کہوں گا یا کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا کہ زندگی میں تم نے کیا کیا، تمہاری کیا اچیومنٹ ہے، تو اگر میں نان ایشوز میں پھنس کے رہ گیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو الینا ترجعون میں یہ وہ ہے تھوڑی سی۔ اور پھر عمل صالحات کی میں یہ بات کر رہا تھا کہ عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے مطابق عمل، یا اللہ پہ ایمان اور اس کے لیے زندگی گزارنا، یہ عمل صالح ہے۔ سامنے کرام،
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Every soul will taste death, then to us you will be returned. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Those who believe and work righteousness, we will settle them in paradise, in mansions under which rivers flow, dwelling therein forever. Excellent is the compensation for the workers. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Those who endure patiently, and in their Lord they trust. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔